اب آپ غور کیجیے کہ سوال جو تیسرا انہوں نے دیا ہے، الموادین جن کو کہتے ہیں ہم شہری، عدد کبیر بڑی تعداد، منقربی جو وزٹر جو باہر سے آتے ہیں ان کو فورنر کہ حرف جر ہو گیا پریپوزیشن عربی. اب یہاں پر یزورہ اس کے معنی وزٹ کرنا ہو، تو اب یہاں پر بتا رہے یزورہ اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس دکان کا وزٹ کرتے ہیں یا پھر اس دکان پہ حاضر ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد جن کی من الموادین شہریوں کی بھی والمغتربین اور بیرون شہر سے آنے والے فارنرز کی، ایک بڑی تعداد شہریوں کی اور فارنر کی اس دکان پہ وزٹ کرتے ہیں. اب چوتھا ہے نمورہ. نمورہ ایک قسم کی مٹھائی ہے، عربی کو کیسے بنتی ہے وہ بتانا چاہے. پھر سما کہتے ہیں اصلیگی کو، توادو اسے میں نے تیار کیا جاتا ہے، مزید کے معنی ملانا، سکر کے معنی مسکر جس کو مکھن کہتے ہیں، اور بھی طریقہ جس کو طریقہ کہتے ہیں، سکر کے معنی شکر، عربیت معینہ خاص عربی طریقہ، محدود فکس عربی طریقہ. اور یہاں پر وہ بتانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے توادو. توادو کے معنی ہوتے ہیں تیار کیا جاتا ہے، النمورۃ نمورہ. نمورہ ایک خاص قسم کی مٹھائی ہے عربی جو میں نے سبق میں واضح کیا تھا آپ کو. نمورہ تیار کیا جاتا ہے کس سے؟ من السمن بمزید ملانے کس کو ملانے سے؟ بمزید، مزید کہتے ہیں مکس کرنا، مکسچر سے. اس کے من السمن، سمن کہتے ہیں اصلیگی کو، والزبدہ اور جس کو ہم مسکا کہتے ہیں یا پھر مکھن کہتے ہیں، مکھن اور اصلیگی کے ملانے سے مکس کر کے مٹھائی تیار کی جاتی ہے. والسکر، اور اس میں 3 چیزیں ہوتی ہے. نمورے کو تیار کیا جاتا ہے ملا کر اصلیگی، مکھن اور شکر کو، یہ تینوں کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے. اور یہ تیار بھی کیسا ہوتا ہے؟ طریقۃ عربیۃ معینہ، یہ طریقۃ عربیۃ اور معینہ، خاص فکس جو وہاں پہ طریقہ رائج ہے اس طریقے کو، خاص عربی طریقے کے ذریعے نمورے کو تیار کیا جاتا ہے ملا کر اصلیگی، مکھن، شکر. یہاں پر محنت کا، محنت کہتے ہیں پیشے کو. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کا نجات، یقیناً آپ کامیاب ہو. ان کا نجات فی اختباری، اختبار کہتے ہیں امتحان، اور محنتی کا، آپ اپنے پیشے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہاں پر کیونکہ باعث جو تھا وہ ہندوستانی تھا بیچنے والا، اور جو خریدنے والا تھا، جو پرچیز کر رہا تھا، جو خرید رہا تھا، وہ کہاں کا تھا؟ وہ عربی کا تھا. اس کی بڑی حیرت ہوئی کہ ہندوستان میں یہ عربی مٹھائیاں کیسی ہے اور یہ کیسے اس کا بزنس کرتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے اقرا مستوی، پڑھیے اور غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے. الافعال الثلاثہ المزیدہ، الافعال الثلاثہ المزیدہ کیا ثلاثی مزید کے لیے جو افعال آ رہے ہیں تو آپ غور کیجیے اور اردو پڑھیے. اتعلمها منذ نعومة اظفاره، تعلم يتعلم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا، علم کے معنی جاننا، اور تعلم کے معنی سیکھنا. اتعلمها میں عربی زبان کو سیکھ رہا ہوں. منذ نعومة اظفاره، نعومہ کہتے ہیں نرمی کو. اس وقت سے سیکھ رہا ہوں جب میرے ناخن نرم تھے، یعنی اپنے ناخنوں کی نرمی کی پیریڈ سے، اپنے ناخنوں کی نرمی، اظفار دوسری کی جمع ہے، اظفار ناخن کو کہتے ہیں. میرے ناخن کی نرمی کے پیریڈ سے میں عربی سیکھ رہا ہوں. وَأُتْقِنُهَا، اور اس میں ماہر بھی ہو رہا ہوں، إِلَى حَدٍّ مَا، ایک حد تک، اور ایک حد تک اس میں مہارت بھی حاصل کر رہا ہوں. مطلب میں عربی ابھی سے نہیں سیکھ رہا ہوں. انسان کے ناخن نرم کب ہوتے ہیں؟ جب وہ بچپنے میں ہوتا ہے. بچپنے میں ہڈیاں بھی نرم ہوتی ہے تو ناخن بھی نرم ہوں گے. تو وہ بتانا چاہتے ہیں میں بچپنے سے عربی سیکھ رہا ہوں. بدأت أتردد عليها، اب وہ بول رہے بدأ یبدأ کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنا. اتردد ایک ساتھ اگر ماضی اور مضارع آ جائے تو وہاں پر لگے کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے میں جانے لگا، ذهب، وہ کیسے کہیں بدأت أذهب، میں مسجد جانے لگا، ذهبت أذهب إلى المسجد. فاطمہ مدرسہ جانے لگی، فاطمہ تو بدأت تذهب إلى المدرسہ. تو اس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا ہے بدأت أتردد عليها، میں فیملی کے پاس آنے جانے لگا. وأساعدها، اور اس فیملی کی مدد کرنے لگا. فی شؤونها المنزلیہ، اس کے گھریلو کاموں میں. میں اس فیملی کے پاس آنے جانے لگا اور اس کی مدد کرنے لگا اس کے گھریلو کاموں میں. اب کہتے ہیں شاکرہ یشاکر، یہ بیچ کے حصے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ باقی آدھا ایمان ہے،
الطہور شطر الایمان، تو شطر سے اشاطر بنا ہے. اشاطرها آلامها و آمالها، میں شریک ہونے لگا اس کے غموں میں بھی اور ان کی خواہشات میں بھی. جو ان کی خواہشات تھی اس کو پورا کرنے میں شریک ہونے لگا، اور ان کے غموں میں بھی شریک ہونے لگا. اقاسمها، اور ان غموں کو بانٹنے لگا، اور اقاسم همومها، اور ان کے غموں کو میں بانٹنے لگا. میں اس فیملی کے خوشیوں میں اور غم میں دونوں حالاتوں میں شریک ہونے لگا اور ان کے غموں کو بانٹنے لگا. نستوردها من الامارات العربیۃ المتحدہ، ابھی دکان والا کہہ رہا ہے ہم ان مٹھائیوں کو منگواتے ہیں کہاں سے؟ من الامارات العربیۃ المتحدہ، متحدہ عرب امارات سے منگا رہے ہیں. اور کب سے؟ منذ زمن طویل، ایک طویل عرصے سے ہم ان مٹھائیوں کو امارت متحدہ عرب سے کیا کر رہے ہیں؟ متحدہ عرب امارات سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان مٹھائیوں کو منگا رہے ہیں. امپورٹ کے لیے نستورد آتا ہے، ایکسپورٹ کے لیے کیا آتا ہے؟ تصدیر آتا ہے. تو یہاں پر اس کو مد نظر رکھیے، آپ امپورٹ کر رہے ہیں نستورد ہوا ہے، بھی امپورٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تسلم رب العائلہ، تسلم یا تسلموں کے معنی ہوتے ہیں لے لینا. فیملی کے جو ذمہ دار تھے جناب علی نے ان تمام مٹھائیوں کو لے لیا جو انہیں مطلوب تھی. ووضعها فی الکیس، اور انہیں ان مٹھائیوں کو تھیلی میں رکھ دیا. عزیزان گرامی، یہ ہمارے دو سوالات تھے. انشاءاللہ اب ہم سوال نمبر 6 بھی آج ہی اس کو انشاءاللہ لے لیں گے. اس کو بہت غور دیکھیے. اس میں نے سوال نمبر 4 آپ کے لیے اس لیے اس کی وضاحت نہیں کی کیونکہ یہ فعل پر مبنی ہے اور بہت آسانی سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. سبق کے آخر میں ہم سوال نمبر 4 کو انشاءاللہ سالو کریں گے. عزیزان گرامی، یہاں پر دیکھیے سوال نمبر 6 ہے اس سبق کا. تأکد من معانی الکلمات الآتیہ، تأکد کے معنی ذہن نشین کیجیے، غور کیجیے. من معنی پر، الکلمات الآتیہ آنے والے کلمات کی معانی پر، ان کے میننگز پر غور کیجیے. ثم استخدمها، پھر ان الفاظوں کو جو کلمات ہیں ان کو استعمال کیجیے کہ جمل میں نہیں دیکھ، یعنی آپ اپنے پاس سے عربی زبان میں ان الفاظ کو ڈھالنے کی اور اپنی طرف سے عربی جملے بنانے کی کوشش کیجیے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. نعومت الالفاظ، نعومت الالفاظ ہوتے ہیں ناخنوں کی نرمی. اس سے مراد ہوگا بچپن. ناخنوں کی نرمی سے مراد کیا ہوگا؟ بچپن. اب ہم لکھیں گے بدأ الشاعر اردو. بدأ الشاعر الاردوی، شاعر اردو نے شروع کر دیا. محمد، اور وہ کون ہے؟ محمد اقبال. محمد اقبال شاعر اردو محمد اقبال نے یہ شعر کہنا شروع کیا. یقرض الشعر، شعر کہنا شروع کر دیا. کب سے؟ منذ نعومتی اظفاری، اپنے ناخنوں کی نرمی کے پیریڈ سے، یعنی بچپنے سے. شاعر اردو محمد اقبال نے بچپنے سے شاعری پیش کرنا کیا کیا؟ شروع کیا. دوسرا ہے مکسرہ اور مکسرات. یہ دیکھیے مکسرہ، مکسراتن اگر آ گیا تو اس کی معنی سمجھ لینا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ میوے. اب اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے. تستعمل مکسرات، تو پھر ہم مکسرات بھی کر سکتے ہیں. تستعمل المکسرات، مکسرات کا استعمال، میووں کا استعمال کیا جاتا ہے. کیسا؟ کثیرۃ، زیادہ تر میوے استعمال کیے جاتے ہیں. فی مکسرہ، مکسرہ کہتے ہیں میوے کو. تستعمل المکسرات کثیرا، میوہ جات زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں. فی شعیریہ، شعیریہ کہتے ہیں سیویوں کو. فی مناسبت عید الفطر، عید الفطر کے مناسبت سے سیویوں میں بکثرت میوہ جات کو استعمال کیا جاتا ہے. حلوہ اور غلاوہ، حلوہ اور غلاوہ اس کے معنی ہوتے ہیں مٹھائی. الاطفال یرغبون فی الحلاوہ کثیرا، اطفال جو ہوتے ہیں بچے وہ زیادہ رغبت رکھتے ہیں مٹھائیوں میں. مضیاف کے معنی ہوتے ہیں مہمان نواز. کانا حاتم طائی یضیافن، حاتم طائی بہت مہمان نواز، حاتم طائی مہمان نواز تھا. یزور
عدد کبیر، اب یہاں بتا رہے ہیں مغترب، مغترب کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی. یزور عدد کبیر من المغتربین التاج محل کل یوم، یزور کے معنی وزٹ کرتے ہیں بڑی تعداد اجنبیوں کی بڑی تعداد وزٹ کرتی ہے تاج محل کا کل یوم روزانہ. اس کے معنی ہے جاموس، جاموس کے معنی ہوتے ہیں بھینس. حلیب جاموس یہ مضاف ہے. بھینس کا دودھ اثقل زیادہ بھاری ہوتا ہے من حلیب البقر گائے کے دودھ سے، بھینس کا دودھ بھاری ہوتا ہے گائے کے دودھ سے. یہ کمپیریزن کے لیے کمپیریٹو ڈگری میں کیا کرتے ہیں؟ اثقل بول کے لکھے آتے ہیں. محنت کے معنی ہوتے ہیں پیشہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اس سے پہلے. محنت یختار عدد کبیر، دیکھیے عدد کبیر کے معنی بڑی تعداد، لارج نمبر آف پیپل. یختار عدد کبیر من الطلاب، بڑی تعداد بچوں کی بڑی تعداد اختیار کر رہی ہے محنت المہندس انجینئرنگ کا پیشہ. هذه الايام ان دنوں میں. سمید کے معنی ہوتے ہیں جسم کا عربی کیک ہوتا ہے. یوجد السمید فی سائر البلدان العربیہ، یہ عربی کیک جو ہے تمام عربی ممالک میں، سائر کے معنی ہوتے ہیں تمام، اور البلدان العربیہ عربی ممالک، تمام عربی ممالک میں یہ سمید نامی کیک پایا جاتا ہے. بارعون کے معنی ہوتے ہیں ماہر. التقیت امس، میں گزشتہ کل ملاقات کیا، میں نے گزشتہ کل ملاقات کی طبیب بارعون، ایک ماہر ڈاکٹر سے. ابھی توضیح کے معنی ہوتے ہیں تفصیل کرنا. یوزع المسیحیون، یوزع کے معنی تقسیم، یوزع تقسیم کرتے ہیں. یوزع المسیحیون عیسائی تقسیم کرتے ہیں، عیسائی لوگ تقسیم کرتے ہیں جوائز انعامات کو فیما بینہم اپنے آپس میں. عیسائی لوگ اپنے آپس میں انعامات کو تقسیم کرتے ہیں بمناسبت عید میلاد المسیح فی شہر دسمبر. دسمبر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن آتا ہے تو دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے عیسائی لوگ اپنے آپس میں انعامات کو تقسیم کر رہے ہیں. زائر کے معنی ہوتے ہیں وزیٹر، زیارت کرنے والا. اب وہ کہہ رہے ہیں لا انصحو کا بھی زیارتی کشمیر حاضر ہے، ان دنوں میں آپ کو کشمیر جانے کی نصیحت نہیں کروں گا بسبب الاوضاع السیاسیہ، سیاسی حالات کی وجہ سے. سیاسی حالات کی وجہ سے میں ان دنوں میں آپ کو کشمیر جانے کی نصیحت نہیں کروں گا. عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا سبق نمبر 22 مکمل ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں اور اسی کی بنا پر نئے الفاظ اور نئے جملے بنانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے آپ کی طرف سے جتنی صحیح ہوگی اتنے ہی عربی زبان میں سیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور مہارت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.